تھی کہ چھٹی پر جج صاحب چلے گئے جو ابو اسناد صاحب ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹرڈے والے دن ہم نے پورا زور لگایا، پوری کوشش کی کہ قانون کے مطابق ہمارا کیس سن لیا جائے، چونکہ انسان کی لائف اینڈ لبرٹی سب سے موسٹ امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی ضمانت ہفتے بعد ملنی ہے یا 10 دن بعد ملنی ہے تو آج وہ دے دیں، اگر نہیں ملنی تو ہمیں آپ انکار کریں تاکہ ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں۔ بہرحال جج صاحب بھی اڑے رہے اور ان کی کوئی بات میں کوئی جسٹیفیکیشن اینڈ ریزننگ نہیں تھی کہ جی ان کے نوٹیفیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، نہ وہ کیس نمبر لگا، نہ وہاں آرگومنٹس ہوئے، نہ وہاں اسٹے میٹر ہے، تو جناب اس کی بنیاد پر میں بیل پٹیشن نہیں سنتا۔ فرض کریں آپ کے پاس اگر کوئی جوڈیشل ڈیمانڈ کے لیے آ جائے، فزیکل ڈیمانڈ کے لیے آ جائے تو کیا آپ فیصلہ کریں گے؟ تو نیچرلی کسی نہ کسی نے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس میں آرڈر پاس کریں۔ بہرحال انہوں نے کوئی ریزننگ کے بغیر اور جو پراسیکیوشن سائڈ تھی انہوں نے جان بوجھ کے ایک طریقے سے اس کی تاریخ دلوائی آج کے لیے، اور آج جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ اور بدقسمتی سے کہ چھٹی جج کے بعد ایک ڈیوٹی جج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ جج ہے وہ اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، یعنی وہ اگر نہیں آئے گا، سال نہ آئے، کسی بھی وجہ سے نہ آئے، تو جب تک گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نیا ڈیزگنیشن نہیں کرے گی یا ہائی کورٹ پاور ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی تو کوئی بھی جج نہیں سنے گا۔ تو سو وی آر ریمیڈی لیس۔ تو جب ریمیڈی لیس ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ از دی پراپر وے، تو ان کو اپروچ کرنا چاہیے۔ سر، ہائی کورٹ سے آپ نے رجوع کیا ہے اس سائفر کے حوالے سے بھی، اور دیگر بھی آپ نے درخواست گزاری ہو ہائی کورٹ میں، اس پر ابھی تک سماعت ہمیں کو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ ہائی کورٹ میں بھی کافی پروسیس جو ہے وہ اس وقت سلو چل رہا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے آنریبل چیف جسٹس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کہ وہ ہمارے کیسز نہ سنیں، اور وہ بھی دیکھیں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونے والا تھا توشہ خانہ والے کیس میں، اس کو 25 دن کے بعد سسپینڈ کیا، اور خود مانا ہے، پہلے دن مانا کہ یہ ارریگولر آرڈر ہے، اس میں انلیگلٹیز ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، اور انہوں نے ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں مانا ہمایوں دلاور نے، اور باقی بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، اور ہمارا حق کے دفاع بھی ختم کر دیا اور سنے بغیر فیصلہ کر کے سزا دے دی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان کی تاریخ میں پہلا اور آخری کیس ہوگا۔ لیکن اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے میں 25 دن لگائے، اور ان دی مین وائل اس کیس میں گرفتاری ہو گئی، اور اس میں بھی جو گرفتاری اور جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے اسی جج صاحب نے، ابو الاسرار ذوالقرنین صاحب نے، اور انہوں نے عمران خان کو پروڈیوس کیے بغیر گھر بیٹھے، جس کا ہمارے نالج میں نہیں تھا، بلکہ جو روکار جاری ہوئی ہے وہ وداؤٹ اینی ڈیٹ جاری ہوئی ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سارا جو کچھ مینوپولیشن ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کس طرح اس میں انوالو ہیں اور کس طرح انفلوئنس کر رہی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جج صاحبان کو بھی۔ سر، آپ کے کیس یہاں پہ چل رہے ہیں ATC میں، تو جن جج صاحب نے عمران خان کو سزا سنائی ہے وہ اب ATC کے جج بننے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کتنا وہ انٹرپٹ کریں گے یا کتنا اثر انداز ہوں گے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں، جب اس کی انلیگلٹیز اینڈ ارریگولرٹیز سامنے آ چکی ہیں تو سپریم ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس جج کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کریں، ان کو ڈسمس کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ نظام انصاف پہ یہ بدنما داغ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کا جو نقصان ہونا ہے آپ کے نظام انصاف کو ہونا ہے۔ جب آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ ایک جج نے، متعصب جج نے جان بوجھ کے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ایک شخص کو سزا دینے کی نیت سے یہ غلط فیصلے کیے ہیں، تو اس کے خلاف چیف جسٹس آباد ہائی کورٹ کا کام ہے اور ہماری ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا کام ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ سر، خان صاحب 13 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پہ، 13 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کو الوداعی پارٹی دی جا رہی ہے سر، 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، 17 ستمبر کو سر مطلب سیٹ پر آئیں گے، تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر، یہ جو PTI کی امیدیں تھی سر چیف جسٹس آف پاکستان سے، وہ اب پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی سر؟ دیکھیں، ہمیں یہ بات تو طے ہے کہ نظام انصاف سے بہت گلہ ہے، لیکن پھر بھی ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب ہوں یا اگلے چیف جسٹس صاحب جو بھی آئیں۔ ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی جس طرح آپ سب کے سامنے قتل ہو رہا ہے، جس طرح نظام انصاف کا کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جج صاحب چیف صاحب سے بھی جو ابھی 16 تک موجود ہیں، اور نئے آنے والے چیف جسٹس سے بھی، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، اور تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، کن الفاظ میں وہ وقت اور تاریخ بتائے گی۔ جب آپ نے انصاف کیا ہوگا وہ بھی تاریخ بتائے گی، اگر آپ نا انصافی کریں گے وہ بھی تاریخ فیصلہ کرے گی۔ سوال لیجیے گا سر،
सर क्या कानूनी तौर पर आप अभी जा सकते हैं, रुजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, या सर पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये मसला चलता रहेगा उसके बाद आप जाके? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी हम रुजू कर सकते हैं, हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए कि जब तमाम केसेस में हमारी ज़मानत थी, जब एक केस में हमारी ज़मानत हो गई यानी जजमेंट और ऑर्डर सस्पेंड हो गया, तो ये रिवर्स होना चाहिए उसी पोजीशन पे जिस तारीख को 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। लिहाजा वो पोजीशन अगर रिवर्स नहीं होती तो जस्टिस तो नज़र, हमें इंसाफ तो नहीं है, फिर इंसाफ होता हुआ नज़र कहाँ से आएगा? सर साथ में ऐड कर रहे हैं, आप इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहाँ पर किस पोजीशन में, कैसी सूरत हाल थी खान साहब की? मुतमईन आपको नज़र आ रहे थे या वो जिस तरह से कहा जा रहा है मीडिया भर के घबराए हुए हैं? देखिए वो बहुत हाई स्पिरिट में हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे 1000 साल भी जेल में रहना पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए और आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि वो दे रहे हैं। और हर हाल में उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होगी, और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, डील वो लोग करते हैं, मुल्क से बाहर वो भाग के जाते हैं जिनका चोरी का पैसा और जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी होती हैं। मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मेरी मोहब्बतें इस मुल्क के साथ हैं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, खा कोई भी हालात हों। उनको सर, ये सहूलियात आईनी बहरान और टेक्निकलिटीज़ पे खेलते हुए जो अगर मुलज़म इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है उसे पंजाब में रखा जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये सब गलत हो रहा है। इन सारी गलतियों का खमियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं। ये सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हो रहे हैं, इलीगल काम हो रहे हैं। एक आपने एक मुलज़िम को पेश किए बगैर उसका फ़िज़िकल और जुडिशल रिमांड नहीं हो सकता, वो यहाँ हो रहा है। हुमायूं दिलावर ने इधर से फ़ैसला सिर्फ अनाउंस किया, अभी साइन नहीं हुए, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, 5 मिनट में ज़मान पार्क में लाहौर पुलिस घुस गई है और दरवाजे तोड़ कर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ड्रामा रचा था, रियासती दहशतगर्दी हुई थी, वो सब आपके सामने है। तो ये सारा निज़ाम इंसाफ कंप्रोमाइज़ है, हमारा कानून कंप्रोमाइज़ है, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कानून का और इंसाफ का मजाक उड़ा रही हैं, और ये काबिल अफसोस बात है। आखिरी सवाल ऐड कर रहे हैं कि वहाँ पर सहूलियात के मुतालिक जिस तरह से कहा गया था, रिपोर्ट पेश की गई थी, देसी चिकन खा रहे हैं, देसी घी इस्तेमाल, ये इस हवाले से ये सब कोई बात नहीं हुई, ये सारी फजूल की बातें हैं। जो जेल का खाना आम आदमी को मिलता है वही उनको मिल रहा है, लेकिन इस हवाले से हमारी बात नहीं हुई। हमारी बात हुई है प्रिंसिपल्स पे, हमारी बात हुई है इस मुल्क के जो महंगाई है, जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और वो जो आए थे जोकर्स, पीडीएम की फाशिस्ट जमातें, और जिनकी एक्सटेंशन ये केयर टेकर है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल के लिए फ्री फेयर इलेक्शंस कराना ज़रूरी है, जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेगी, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों के मसाइल हल होंगे। सर खान साहब वाकई सर आलमी अदालत में जा रहे हैं सर, जिस तरह अभी बातें चल रही है कि उन्होंने वकील हायर किया और नहीं, ना तो वो आलमी अदालत इंसाफ में जा सकते हैं, ना ही वो जा रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ में स्टेट टू स्टेट डिसीजंस होते हैं, इसलिए ये कहना ही गलत है, और हम इसकी ऑलरेडी तरदीद कर चुके हैं। थैंक यू सर।